کچھ ہٹ کے بائے بشرا گوندل۔ مارچ کے اوائل دنوں میں ہی خوشگوار ہواؤں نے بہار کا سندیسہ دینا شروع کر دیا تھا۔ سردی سے ٹھٹھرتے ہوئے ٹونڈ منڈ درختوں نے سرسبز لباس پہن لیا۔ اگرچہ یہ لباس ابھی نامکمل تھا، لیکن پھر بھی ننھے منھے شگوفوں نے برہنہ تن شاخوں کو کسی طور پر ڈھانپ دیا تھا۔ شکر ہے سردیاں ختم ہوئیں۔ صبا نے کوئی 10ویں مرتبہ جملہ بولا تھا۔ اس کی ویسے بھی سردیوں سے جان جاتی تھی۔ وہ سارا وقت ہی بڑبڑاتی رہتی۔ یہ کیا، اتنا چھوٹا دن جیسے گھڑی بھر کا کوئی سپنا۔ سارا دن دھوپ کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگتے رہو۔ ادھر سورج نکلا، ادھر شام ڈھلی، اور اوپر سے اتنے گرم کپڑے پہن کر اوپر سویٹر لا دو، جرسیاں چڑھاؤ، شالیں اوڑھو، موزے پنڈلیوں تک چڑھا کر بند جوتوں میں ٹھک ٹھک کرتے پھرو، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی سرے شام لحاف اوڑھ کے سو جاؤ، بھلے نیند آئے نہ آئے۔ وہ ہمیشہ سردیوں کے ان گنے چنے مہینوں میں اچھی خاصی عاجز آ جاتی تھی۔ نہ باجی جی، سردی ہی بھلی۔ پروین اس کے فرمودات سن کر کہتی، دیکھو نا باجی جی، سردی لگے تو بندہ رضائی میں گھس جاتا ہے، پھر بھی سردی کم نہ ہو تو انگیٹھی بھر بھر آگ تاپ لو۔ سردی کم کرنے کے تو 100 وسیلے ہیں، اور گرمی توبہ توبہ۔ کمرے میں بیٹھو تو سا روک لے، اور جو باہر نکلو تو لو کے گرما گرم تھپیڑے جھلسا دیں، اور جب سارے پنڈے پہ پت نکل آتی ہے تو دل کرتا ہے کپڑے دھونے والے برش سے بندہ خارش کرے۔ آپ لوگ تو اے سی چلا کے بند کمروں میں ٹکاٹک جاتے ہیں، آپ لوگ کیا جانے سورج آسمان سے کیسے آگ برساتا ہے۔ یہ تو ہم غریبوں سے پوچھو نا۔ ہاں، غریبی بھی کیا ماڑی شے ہے۔ اس کا لہجہ رقت آمیز ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس بین الاقوامی مسئلے پر دل کھول کر بولتی اور دھاڑی مار مار کر رونا شروع کر دیتی، امارا نے فوراً اسے روک دیا۔ اچھا جلدی سے کام ختم کرو، تمہیں تو بس بولنے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ ویسے بھی اب لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے امیر غریب بلکہ ہر طبقہ ایک ہی پلیٹ فارم پر آ ٹھہرا ہے۔ لگتا ہے تم لوگوں کی شکایت پر ہی واپڈا والوں نے کان دھرے ہیں۔ وہ تینوں اس وقت سٹور میں کام کر رہی تھیں۔ سردیوں کے کپڑوں کو بکسوں میں فنائل کے ساتھ رکھا جا رہا تھا۔ اف توبہ، یہ جرسیاں اور شالیں، اب تو ان کو دیکھ کر بھی گرمی کا احساس ہو رہا ہے، حالانکہ سب سے پہلے تم ہی ان چیزوں کو نکالتی ہو اور اگست کے مہینے میں جرسی پہن کے گھوم رہی ہوتی ہو۔ خدا کا خوف کرو، ایسے بھی نہ چھوڑا کرو۔ ہائے، میں تو اب تھک گئی ہوں۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر ہانپنے لگی۔ کم کھایا کرو نا، موزوں کے ایک جوڑے کے بنا ایک دوسرے کے ساتھ گرا لگاتے ہوئے امارا نے کہا۔ ایسے کھاتی ہو جیسے کئی دنوں سے فاقے سے ہو۔ کم کھانے سے تھکن کا کیا تعلق؟ اس نے آنکھیں گھمائیں۔ ظاہر ہے زیادہ کھاتی ہو، اسی لیے تو یہ حالت ہے، پھر گھڑی گھڑی ہانپنے لگتی ہو۔ امارا نے زیادہ کھانے کے نقصانات اور پھر تھکن کی چیدہ وجوہات بتائیں۔ ہاں یہ تو ہے۔ وہ فوراً متفق ہوئی اور کھڑی ہو کر نئے سرے سے اپنا جائزہ لینے لگی۔ اور یہ تو وہ کئی دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ نہ کرتے بھی کئی جگہوں پر گوشت خاصی وافر مقدار میں چڑھ گیا تھا۔ پھر جرسیاں، سویٹر اور گرم کپڑے جو اترے تو یہ وہم حقیقت کا روپ دھار گیا۔ صبا ویسے بھی قدرے فربی مائل تھی اور کھانے پینے کی انتہائی شوقین بھی، جبکہ ہمیشہ کی سلم اور سمارٹ امارا بھی موٹاپے کی ضد میں آتی نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں از حد پریشان اور دادی جان خوش ہو گئیں۔ ارے شکر کرو، بدن پر کوئی بوٹی تو چڑھی۔ یہ آج کل کون سا منحوس فیشن آ گیا ہے کہ سوکھی سڑی سیخ سلائی لڑکیاں اپنے آپ کو خوبصورت سمجھنے لگتی ہیں۔ نہ چہرے پہ رونق، نہ بدن میں گداز، کمزوری اور نکاحت ایسی کہ 2-4 قدم کے بعد ہی ہانپنے لگ جاتی ہیں، جیسے کسی موذی اور جان لیوا مرض میں مبتلا ہو کر بس اب ختم القریب ہوں۔ کئی دن کے فاقے سے رہو گی تو ظاہر ہے نکاحت اور کمزوری چلنے پھرنے جوگا بھی تو نہیں چھوڑے گی نا۔ پھر اگلے گھر کیا خاک بساؤ گی، ماں باپ کے سر میں سوار ڈلوانا۔ دادی جان کو تو بس موقع چاہیے ہوتا، اب جو شروع ہوئی تو اگلے پچھلے تمام حساب بے باک کر دیے۔ وہ چپ چاپ سنے گئیں۔ مگر کیا ضروری ہے کہ لحاظ اور مروت میں بندہ اپنا نقصان کر بیٹھے؟ انہوں نے سر جھٹکا۔ پھر اگلے کئی لمحے تک موٹاپے سے نجات کے آزمودہ طریقوں اور بچاؤ کی ممکنہ تدابیر پر غور و فکر کرتی رہیں کہ کیا کیا جائے۔ کھانا ترک کر دیں، امارا نے تجویز پیش کی، جسے صبا نے فوراً رد کر دیا۔
मैं तो फौत हो जाऊंगी। मुझसे एक वक्त की भूख बर्दाश्त नहीं होती। स्वीट्स छोड़ दें। ना। सबा ने एक बार फिर इसकी तजवीज़ रद्द करते हुए ज़ोरदार ना की कि खाने के बाद सबा मीठा खाना ज़रूरी समझती थी। अगर कभी कोई और चीज़ दस्तयाब ना होती तो चीनी ही फाँक लेती। खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है। अमारा की घूरने के जवाब में वो आराम से कहती, या तो बाकी सुन्नतें भी इसी अकीदत से अदा किया करो। उसकी एक के बाद दूसरी तजवीज़ रद्द करने पर अमारा को गुस्सा आ गया। खाना तुम कम नहीं कर सकती हो, मीठा तुम छोड़ नहीं सकती हो, किसी वर्जिश में तुम्हारा दिल नहीं लगता तो फिर जाओ मरो, बेशक मोटी हो जाओ। मशहूर ज़माना सकाफती किरदार बेस मन की धर बन के जितो। हाय अल्लाह न करे बद्दुआ तो ना दो। उसने बुरा माना। हाँ, मेरी बद्दुआ से ही ये सब हुआ है। सबा रोने वाली हो गई और एक बार फिर आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। अरे वॉक करते हैं। वो एकदम मुड़ी और अपनी ही तजवीज़ पर पुरजोश हुई। हाँ वॉक करते हैं। अमारा ने उसके लहजे की नकल उतारी। 10 कनाल के आलीशान बंगले में रहती हो ना तुम, जहाँ वॉक के लिए अलग से ट्रैक्ट्स बने हुए हैं। अपने इस छोटे से लॉन में वॉक अगर करोगी तो यकीनन शाम से पहले स्लिम हो जाओगी तुम। यहाँ नहीं, बाहर सड़क पर। हाँ ये ठीक है, बाहर सड़क पे ही वॉक करना और तिब्बी उम्र पूरे होने से पहले ही फोत हो जाना। वो तुम्हारे खून ख्वार भाई ज़ैनुल आबिदीन, इनकी आंखों में तो वैसे ही हर वक्त खून उतरा हुआ होता है। वो बाहर सड़क पे ज़रूर टहलने देंगे तुम्हें। उसकी बात पर सभा का कहकहा छूट गया। तुम्हारे भाई तो तुम इस तरह कह रही हो जैसे तुम्हारे तो वो दुश्मन हैं। मेरे साथ वो हमेशा दुश्मनों जैसा सलूक करते हैं। उसने बुरा सा मुंह बनाया। ओफ, एक तो हमारे घर के करीब पार्क भी नहीं है। सारा लोगों को कितनी सहूलत है। घर से बाहर कदम निकालो और पार्क का गेट ऐन सामने। और हमारे घर के करीब तो क्या, दूर भी कोई पार्क नहीं है। एक तो हमारी हुकूमत भी ना बस। और शुक्र हुआ कि उसने बस पे ही बस कर दिया। हाँ वाकई हमारी हुकूमत है ही बड़ी नकम्मी। हर घर के साथ कम से कम एक पार्क ज़रूर होना चाहिए, है ना? हाँ, वो किसी गहरी सोच में गुम हो चुकी थी। अगले ही दिन वो चमकती आंखों के साथ उसके रूबरू थी। सुनो, जैन भाई ने इजाज़त दे दी है। वो जो गली के मोड़ पर बिजली का पोल है ना, इस तक हम लोग वॉक कर सकते हैं। ये जैन भाई ने कहा है। अमारा ने खासी बेयकीनी से उसे देखा। ऑफ कोर्स, नहीं जान यकीन तो जाके खुद पूछ लो। उससे अगरचे यकीन तो नहीं आया था, लेकिन जैन भाई जैसे लोगों का भरोसा भी कोई नहीं। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा, और उसने भी घड़ी भर में तमाम वहम झटक दिए। इशारा पाते ही सबसे पहले कैनवस शूज़ तलाश किए गए। जोशो वलवला दिल में उभरा। मशहूर ज़माना स्लिम और स्मार्ट फिगर्स आंखों की स्क्रीन पर उतरे तो उमंग ने बदन में फुर्तियाँ भर दी। मज़ीद कुछ भी सोचना वक्त का ज़या लगा। जोश जनू में कैनवस शूज़ में जकड़े कदम चौखट पार कर गए। बहार के अवाइल दिनों की नई नवेली खुशबू चार सू फैली हुई थी। सुहाने मौसम का संदेशा देती गुनगुनाती शोख हवाएं दरख्तों के पत्तों के साथ छेड़छाड़ करती गुजर रही थी। सड़क के दोनों अतराफ में खुले गुलाबों की दिल फरेब महक मशाम जान से टकराई तो बेसाख्ता फूलों की नरमियां छूकर महसूस करने की ख्वाहिश दिल में जागी। हाथों में हाथ डाले खुशबू भरी हवा को अपने अंदर उतारते वो बिजली के पोल तक आ गई और फिर वापस। फिर दूसरा चक्कर। लगन जज्बा शौक उनके हम कदम था कि कदम खुद ब खुद उठते जा रहे थे। स्ट्रीट लाइट्स की बदौलत सड़क के गिरदो नवा में भी अच्छी खासी रोशनी रौनक थी। अभी वो चौथा चक्कर मुकम्मल भी न कर पाई थी कि सबा ने यूं ही सरसरी सा अपने बाएं जानिब देखा और जब नज़र घूमती घुमाती पीछे मुड़ी तो दिल धक से रह गया। अम्मारा। सरसराती हुई खौफ में डूबी सरगोशी अमारा के कानों तक टकराई तो उसने भी जरा चौंक कर सबा की निगाहों का ताकुब किया तो उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। लंबी लंबी टांगों वाला, लंबे लटकते कानों वाला वो सफ़ेद रंग का बुलडॉग उनसे ज़रा ही फासले पर उनकी तरफ लपकता हुआ कैसी खौफनाक सूरत थी, और सूरत हाल भी। बेतहाशा चमकती सुर्ख आंखें, लंबी जुबान, चौड़े दहाने से बाहर फासला कम से कम हो रहा था। दिल में खौफ जागा तो कदमों में तेजी आ गई। फिलफूर उन्होंने सर पे पांव रख दिए। मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन खूब दिल लगाकर दौड़ना शुरू कर दिया था। बिजली का पोल आया, गुजर गया। भागते दौड़ते पांव मेन रोड पर आ गए।
ہوش کسے تھا جو رستوں کی تبدیلی محسوس کرتا؟ پیچھے خوف لگا تھا، قدم اولمپک گیمز کا میڈل جیتنے کے شائق لگ رہے تھے۔ مین روڈ پر بہتی ٹریفک، آنکھیں خیرہ کرتی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس، دکانوں کی روشنیاں لٹاتے سائن بورڈز، تو ہر چیز سے لاپرواہ تھی۔ بدحواسیاں آسمان کو چھو رہی تھی، دل بے قابو ہو کر کانوں کے پاس دھڑک رہا تھا، سانس بے تحاشا پھولی ہوئی تھی، بال اڑے اڑے دوپٹے گلے میں جھولتے ہوئے بدحواس ہوئی انہوں نے فی الفور وہاں سے بھاگ جانا چاہا، مگر گاڑی رستہ روکے کھڑی تھی اور ایڑی چوٹی کا زور لگا کر جو پلٹ کر دیکھا تو عین مقابل کوئی اپنے پورے قد سے کھڑا تھا اور تقریباً راستہ مسدود کر چکا تھا۔ کوئی نئے خوف کا بیج دل میں پھوٹا تو پورے بدن میں پھیل کر لرز گیا۔ کب کبھی ایسی تاری ہوئی کہ بجتے دانت جاڑے کی سردی یاد دلا گئے۔ لش پش کرتے جوتوں پر بڑی دیر تک وہ نگاہیں جمائے کھڑی رہیں، پھر ذرا سا حوصلہ مجتمع کر کے نگاہ اوپر اٹھی، سیاہ پینٹ کے اوپر بلو لائننگ والے قدرے ٹائٹ شرٹ، پھر نگاہ گردن سے ہوتی ہوئی ٹھوڑی، چہرہ، آنکھیں تندور کی طرح دہکتی ہوئی آنکھیں۔ اف زین بھائی، آپ! یوں لگا جیسے سانسوں کی آمدرفت رک گئی ہو۔ مقابل کی آنکھوں کے اوپر کے شعلے بھی تو بھسم کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے، کاش وہ بھسم ہو جاتی اور راکھ وہیں کہیں ہوا سے ادھر ادھر بکھر جاتی اور ہڈیاں دریا برداشت ہو جاتی۔ کاش اس وقت زمین شک ہو جائے اور وہ اس میں سما جائیں۔ صدق دل سے دعا مانگی گئی، مگر ہر دعا کے نصیب میں قبولیت کہاں ہوتی ہے؟ گاڑی میں بیٹھو، برف جیسا ٹھنڈا لہجہ اندر تک ٹھنڈا ٹھار کر دیا تھا۔ ہمارا اٹھو یار! صبا چائے کا کپ لیے اس کے سر کے اوپر کھڑی تھی اور وہ چادر تانے منہ سر لپیٹے ساکت و جامد تھی۔ اٹھو نا یار، اب اٹھ بھی چکو، کیا سارا دن سوگ مناتی رہو گی؟ کیوں، آج کیا تمہارا 10واں ہے؟ چادر کے اندر سے بھیگی بھیگی آواز ابھری۔ جو میں سوگ مناؤں گی؟ صبا چائے کا کپ نیچے رکھ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ آئی سویر یار، میرا صرف اتنا قصور ہے کہ تمہارا اتنا قصور ہے کہ تم نے غلط بیانی کی، جس کی سزا تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی بھگتنا پڑی۔ اب کے چادر چہرے سے ذرا کی ذرا ہٹائی، روئی روئی سرخ آنکھیں شکوہ کنا تھیں۔ یار میں بتا تو رہی ہوں تمہیں، دادی جان کو بتایا تھا میں نے، امی اور چچی جان کو بھی پتا تھا، بھابھی کو بھی بتایا تھا، بلکہ ساتھ چلنے کی آفر بھی کی تھی اور آصف بھائی سے بھی پوچھا تھا۔ ہاں، اور جس نے پوچھنا تھا انہی سے صرف نہیں پوچھا تھا۔ یار میں نے کہا جب اتنے لوگوں سے پوچھ لیا ہے تو ان کا بھی جواب ظاہر ہے پازیٹیو ہی ہوگا۔ اب مجھے کیا پتا تھا، اور پھر ساری گڑبڑ تو اس منحوس کتے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اچھا، اب تم اس تمبو سے تو باہر آؤ۔ صبا زچ ہوئی، مگر ادھر ہنوز لا تعلقی تھی۔ تم نے اس تمبو سے باہر آنے جوگا چھوڑا ہی کب ہے؟ کوئی نہیں۔ صبا نے اس کے اوپر تانی چادر ایک دم کھینچی اور گولا سا بنا کر ایک طرف پھینک دی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں کے فرش ایک بار پھر گیلے ہو رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے رات کا وہ منظر ایک بار پھر تازہ ہو گیا۔ سارے راستے تو زین بھائی نے کوئی کاٹ دینے والی چپ کی چادر اوڑے رکھی تھی، مگر ٹی وی لاؤنج کے عین بیچ میں کھڑے ہو کر وہ گل افشانی کی کہ انہیں اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا، اور جملہ حاضرین سے ہر چہرے پر تمسخر کے ساتھ دبی دبی ہنسی بھی تھی۔ اتنی بے عزتی کے بعد تو آدمی کو مر جانا چاہیے۔ اس کی آواز اب بھی بھیگی ہوئی تھی۔ کوئی نہیں، صبا نے ہاتھ چھاڑ دیے، یہ روز کی بات ہے، اور روز روز بندہ مرتا اچھا کہاں لگتا ہے۔ ابھی تو شکر کرو کہ ابو یا چچا جان میں سے کسی کو پتہ نہیں چل گیا، ورنہ ہاں، صرف وہی رہ بھی گئے تھے اس لائیو ٹرانسمیشن کو انجوائے کرنے سے۔ اب ویسے بھی اگر ساری دنیا کو بھی پتہ چل جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ اف، اتنی انسلٹ! وہ گھٹنوں پہ بازو لپیٹے بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ اچھا اب چھوڑو بھی، کیا ساری عمر اسی بے عزتی کا رونا روتی رہو گی؟ ویسے بھی یہ بے عزتی نصیب میں لکھی تھی، اور نصیب کا لکھا کون ٹال سکتا ہے بھلا؟ اس نے فلسفہ جھاڑا تو امارا بھیگی آنکھوں سے اسے گھور کے رہ گئی۔ صبا ایسی ہی تھی، شوق، لاپرواہ، ہر وقت نئے سے نئے ایڈونچر کے لیے کوشاں، شرارت بھری تھرلنگ کی دلدادہ۔ ذرا ذرا سی بات پریشان نہ ہوتی، کوئی حرکت یا بات اگر خلاف توقع ہو بھی جاتی تو دل پر نہ لیتی، اور نہ ہی زیادہ دیر تک ذہن پر سوار کرتی، بلکہ اگلے ہی پل سب بھول بھال کر کہے لگا رہی ہوتی۔ وہ آصف بھائی اور زین العابدین کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی۔ لاڈ تو خیر صرف آصف بھائی ہی اٹھاتے تھے، جبکہ زین بھائی تو
خیر وہ بھی ان کی گھوریوں کو کہاں خاطر میں لاتی تھی، جبکہ امارا اپنے ماں باپ کی اکلوتی تھی، مگر فطرتاً صبا سے بہت مختلف تھی۔ وہ دادی جان کی بے حد لاڈلی اور من پسند پوتی تھی، ہر وقت ان کی خدمت پر کمر بستہ ہوتی، ان کی پہلی پکار پہ ہی فوراً سب چھوڑ چھاڑ کر اٹھ کھڑی ہوتی۔ اگرچہ صبا کی نت نئی شرارتوں ایڈونچرز میں وہ لاشعوری طور پر اور کچھ اپنی سادہ فطرت کے باعث اس کا ساتھ تو دے بیٹھتی، مگر پھر سب کی اور سب سے زیادہ زین بھائی کی ڈانٹ کھا کر وہ دیر تک روتی رہتی۔ وہ چھٹی کا دن تھا، اجلی دھوپ پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے گھر میں بھی ویسے ہی سرگرمیاں تھیں جو چھٹی کے دن عام طور پر تقریباً ہر گھر میں ہوتی ہیں۔ ہر کوئی پچھلے صحن میں ڈیرا ڈالے ہوئے تھا، مرد حضرات برآمدے میں بچھی کرسیوں پر براجمان، مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، ملکی معیشت اور نہ جانے کون کون سے درپیش مسائل پر بحث کرنے میں مگن تھے۔ امی اور چچی جان پتوں سے بے نیاز انار کے چھدرے سائے میں بیٹھی جانے کون کون سی پڑوسی خواتین کے صغیرہ و کبیرہ گناہ کم کرانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھیں۔ صبا کچن میں بھابھی کے ساتھ مصروف تھی، پورے گھر میں آلو کے پراٹھوں کی خوشبو اشتہا بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہی تھی۔ امارا نے دادی جان کے بالوں میں سرسوں کے تیل کی مالش کر کے چٹیاں باندھی، پھر ایک ٹب میں نیم گرم پانی بھر کے شیمپو کے چند قطرے ٹپکا کر اس میں دادی جان کے پاؤں ڈبو دیے، چند منٹ بھگوئے رہنے دیے، پھر جھاوے کے ساتھ رگڑ رگڑ کر پنڈلیوں تک دھوئے اور ایک خشک تولیہ لے کر پونچھ ڈالے اور ان پر دیر تک تیر کی مالش کرتی رہی۔ دادی جان ان تمام وقت میں اسے اچھی نصیب کی دعائیں دیتی رہی۔ دادی جان کوئی اور بھی دعا دینا۔ اور کون سی دعا؟ دادی جان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ امتحان میں کامیابی کی دعا۔ اس نے جھٹ فرمائش فرما دی۔ نہ میری چندہ، عورت کی اصل کامیابی اس کے نصیب کی کامیابی ہے۔ ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ کسی کو نصیب کی ٹھوکر نہ لگے، پھر بندہ ٹھوکروں کی زد پہ آ جاتا ہے۔ اللہ تمہیں ہر قسم کے امتحان میں کامیاب کرے بیٹا۔ دادی جان نے نرمی سے اس کی پیشانی چوم لی تو سچی محبت کے اس بے ساختہ مظاہرے پہ اس کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ کبھی کبھی یوں ہی آنکھ بھیگ جاتی ہے بلا وجہ۔ صبا ہمیشہ کہتی تھی کہ تمہاری آنکھوں کو تو رونے کی عادت ہے، جہاں ہنسنے کی بات ہوتی ہے وہاں بھی دھاڑے مارنے لگتی ہیں۔ وہ آنکھیں صاف کرتی کچن میں چلی آئی۔ صبا چوکی پہ آلتی پالتی مارے بیٹھے گرما گرم آلو بھرے پراٹھے کو انتہائی پھرتی سے ختم کرنے کے چکر میں تھی۔ آرام سے کھا لو، کوئی تمہارے پیچھے نہیں لگا ہوا۔ اسی رفتار سے تردیدے پن سے ہر چیز ٹھونستی ہوئی اور پھر کہتی ہو کہ کوئی ورزش بھی کارآمد ثابت نہیں ہو رہی۔ امارا نے اندر داخل ہوتے ہی اس کی اچھی کلاس لے ڈالی۔ وہ بڑا سا نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے بولی، کھانے پینے کی چیزوں سے انکار کر کے کفران نعمت نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، جہاں کھانے پینے کی بات آتی ہے تمہیں مذہب یاد آ جاتا ہے۔ کوئی نہیں، چائے کا مگ اٹھاتے ہوئے اس نے حسب عادت سر جھٹکا۔ کھانے پینے سے بندہ موٹا نہیں ہوتا ہمارا، کچھ لوگوں کے جسم ہی فربی مائل ہوتے ہیں۔ پراٹھا توے سے اتار کے ہاٹ پاٹ میں رکھتے ہوئے بھابھی نے کہا، اور امارا یہ کہتے کہتے رہ گئی کہ آپ کا فربی مائل بدن تو غالباً بلکہ 100% یقیناً کچن کا مرہون منت ہے کہ ہر مہینے آپ کی شرٹ کی فٹنگ زیادہ ہو جاتی ہے۔ مجھے بھی ایک بار سلم ہونے کا بڑا شوق ہوا تھا۔ مجھے پھر کسی نے بتایا تھا کہ سیڑھیاں دن میں کئی بار پھلانگو تو بھی وزن میں خاطر خواہ کمی ہوتی ہے، اور فرش پر پوچھا لگانے سے بھی پیٹ اور کمر کا اضافی گوشت قدرے کم ہو جاتا ہے۔ پھر بھابھی دیر تک ان کو وزن کم کرنے کے کئی آزمودہ اور کارآمد نسخے بتاتی رہیں۔ امارا تو مارے بندے سن رہی تھی، جبکہ صبا انتہائی خشوع و خضوع سے دل کی سلیٹ پر لکھ رہی تھی۔ اب باہر آ جاؤ، کیا پورے سال کے بعد نہا رہی ہو جو نکلنے کا نام نہیں لے رہی؟ ابھی وہ واش روم میں نہانے کے لیے گھسی ہی تھی کہ صبا نے دروازہ دھڑ دھڑانا شروع کر دیا۔ یار اب نکل بھی آؤ، باہر شہر کے سارے گٹل ابل کے رہے ہیں۔ تم کیا شاور کے نیچے کھڑی کوئی چلا کاٹ رہی ہو یا کوئی مراقبہ کر رہی ہو، یا تمہیں کسی نے بتا دیا ہے کہ اس پانی میں گنگا کی ملاوٹ ہے؟ آ رہی ہوں بے صبری لڑکی، اندر سے آواز آئی۔ کچھ دیر کے بعد تولیہ سر پہ لپیٹے وہ واش روم سے برآمد ہوئی۔ کبھی کبھار تم بھی نہا لیا کرو، امارا نے موئسچرائزر ہاتھوں پہ ملتے ہوئے کہا۔ میں ہر روز نہاتی ہوں، کبھی کبھار نہیں کہ پھر پورا دن ہی واش روم میں گزار دوں۔ ہائے امارا، تمہاری کتنے پیارے بال ہیں۔ کمر پہ پھیلے امارا کے سلکی بالوں کو اس نے حسرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اللہ نظر بد سے بچائے۔
وہ بولی، میں نے کبھی تم پر بد نظر نہیں ڈالی، یہ تم ہی ہو جو… اینی ہاؤ، یہ میرا سوٹ سل کے آ گیا ہے، ذرا پہن کے دیکھتی ہوں۔ وہ شرٹ اٹھا کے واش روم میں گھس گئی اور اگلے ہی پل واش روم سے بلند ہونے والی چیخ سے امارا بدحواس سی ہو گئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر روکتے روکتے بھی امارا کی ہنسی کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ وہ شرٹ گلے اور بازوؤں میں پھنسائی کھڑی تھی اور شرٹ تھی کہ گردن سے نیچے آنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ پھر بڑی مشکلوں اور دقتوں سے شرٹ اتاری گئی۔ اس کاروائی کے بہت دیر تک بھی وہ صوفے پر بیٹھتی ہامتی رہی، اور اسی واقعے کے بعد صبا نے سیڑھیاں پھلانگنے کا فیصلہ کر لیا۔ کالج سے واپسی کے بعد وہ بھابھی کے مشورے کے عین مطابق بڑی دل جہمی سے سیڑھیاں اترتی چڑھتی، اور یہ تو ممکن ہی نہ تھا کہ اپنی کسی ایکٹیویٹی میں وہ امارا کو ساتھ نہ گھسیٹ لیتی، اور وہ مارے مروت کے اس کے ہمراہ سیڑھیاں پھلانگ رہی ہوتی۔ اس روز بھی وہ نہا کے نکلی تھی کہ صبا نے اسے اپنے ساتھ گھسیٹ لیا۔ اس نے جلدی سے اپنے لمبے بالوں پر کیچر لگایا اور سیڑھیاں اترتے چڑھنے کا عمل شروع ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ذرا دیر کے لیے وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رک گئی۔ شام کا وقت تھا، سورج ڈھلے کچھ ہی دیر ہوئی تھی۔ آسمان کے مغربی کنارے سرخ ہو کر درختوں کی سبز شاخوں سے جھانک رہے تھے۔ وہ مبہوت سی ہو کر یہ منظر دیکھے گئی۔ وہ منڈیر کے ساتھ ساتھ ٹہل رہی تھی کہ منڈیر کو جھولتی شہتوت کی کھردری شاخوں کے ساتھ اس کا شیفون کا دوپٹہ الجھ گیا۔ اس نے جھٹکے سے دوپٹہ چھڑانے کی بجائے آرام سے کھینچا، مگر کامیابی نہ ہوئی، تو اس نے وہاں پڑی کرسی پر پاؤں رکھ کے 2 شاخوں کے درمیان میں پھنسا دوپٹے کا پلو نکالا۔ جوانی کا عالم بڑا بے خبر ہے، دوپٹے کا پلو کدھر کا کدھر ہے۔ صبا کی گنگناہٹ پر اس نے قطعاً دھیان نہ دیا اور کرسی سے چھلانگ لگائی، اور اسی لمحے اس کے سیاہ سلکی بال کیچر کی نرم گرفت سے آزاد ہو کر منڈیر پر بکھر گئے۔ اور یہی وہ وقت تھا جب گیٹ کے سامنے گاڑی روک کر ہارن پہ ہاتھ رکھے زین العابدین نے یہ منظر دیکھا تو ڈوبتے سورج کی تمام سرخیاں اس کی آنکھوں میں سمٹ آئیں۔ اس کے ہونٹ بھینچے اور ہاتھ سٹیئرنگ پر جمے رہ گئے۔ کچھ دیر بعد عدالت عالیہ میں ان کی پیشی ہو چکی تھی۔ جلتو جلالتو کا ورد کرتی وہ دونوں لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ ٹانگیں توڑ دوں گا میں اگر آج کے بعد میں نے چھت پر کسی کو دیکھا تو۔ زین بھائی زور سے دھاڑے اور شعلے برساتی آنکھوں سے بڑی دیر تک ان کو دیکھتے رہنے کے بعد ٹھک ٹھک کرتے وہاں سے چل دیے، اور وہ دونوں دیر تک ان کے قدموں کی دھمک اپنے دل پر محسوس کرتی رہیں۔ پھر صبا تو ہمیشہ کی طرح جلد ہی سنبھل گئی، جبکہ امارا حسب دستور کافی دیر تک چھم چھم برستی آنکھوں کے ساتھ دادی جان کی پرحرارت آغوش میں سمٹی رہی۔ سنو، چائے پیو گی؟ امارا ایک بار پھر چادر کا خیمہ تان چکی تھی، جبکہ صبا اس کے سر پہ بڑے ریلیکس موڈ میں کھڑی تھی۔ نہیں، وہی بھیگی بھیگی آواز، رویا رویا لہجہ۔ پیزا کھاؤ گی؟ نہیں۔ اب کی بار نم آواز کے ساتھ ناک سے شڑر شڑر کی آواز آئی، جس پر صبا نے اچھی خاصی ناگواری محسوس کی۔ پھر سو مرو اسی ہجرے میں، موت بھی اپنے حصے کی تو میری طرف منتقل کر دو۔ وہ چادر سے باہر نکل آئی، وہی روئی روئی سوگوار آنکھیں اور بے تحاشا سرخ پڑتی ہوئی چھوٹی سی ناک۔ خوبصورت لوگ روتے ہوئے مزید قیامت لگتے ہیں، صبا نے دل میں کہا۔ پلاننگ ہمیشہ تمہاری ہوتی ہے، اس قسم کے اوٹ پٹانگ آئیڈیاز تمہارے ہوتے ہیں، اور ڈانٹ مجھے کھانا پڑتی ہے۔ ہر دفعہ تمہارے حصے کا بھگتان مجھے بھگتنا پڑتا ہے۔ جی نہیں، کوئی میں نے نہیں کہا تھا کہ کسی شیمپو ایڈ کے ماڈل کی طرح چھت کی منڈیر پر سر شام زلفیں لہراؤ اور شام سے پہلے گہری رات کر دو۔ اس بار تو زین بھائی کے غصے کو ہوا تم نے خود دی ہے۔ صبا کی بات نے اسے لمحہ بھر کو چپ کروا دیا۔ پھر وہ بولی، تو کیا اپنا دوپٹہ وہیں ٹنگا رہنے دیتی؟ اٹس آل رائٹ، اگلی بار احتیاط کرنا۔ امارا اسے گھور کے رہ گئی، جبکہ صبا نے ہر بار کی طرح اس بات کا اثر بھی چٹکیوں میں زائل کر دیا۔ صبا نے اگرچہ اس واقعے کے بعد سیڑھیاں پھلانگنے کا عمل ترک کر دیا تھا، لیکن پورے گھر میں پوچھا لگانا نہ بھولتی۔ کمروں میں، کارپٹ کے بعد بچے کھچے کونوں میں، وسیع ٹی وی لاؤنج میں، برآمدوں میں وہ مگن محنت اور پوری ایمانداری سے ٹاکی لگا رہی ہوتی تو ہر روز مشین پہ جا کھڑی ہوتی۔ مشین اس کے وزن کی بوجھ سے احتجاجاً کھڑ کھڑ کرنے لگتی۔ کوئی فرق نہیں پڑا، وہ لمحہ بھر کو مایوس ہوتی، پھر نئے سرے سے وہی عمل دہرایا جاتا۔ ساری رات بارش برستی رہی، کنمن رمجھم چھم چھم بارش کے ساتھ ساتھ تیز ہوا دروازوں اور کھڑکیوں کے ساتھ سر پٹکتی رہتی۔ صبح سارے فرش گرد و غبار سے اٹے پڑے تھے۔ چھٹی کا دن تھا، پروین برتن دھونے کے بعد واشنگ مشین لگا چکی تھی۔
اور امی ٹوٹے بٹن قمیض اور ادھڑی پتونے علیحدہ کر رہی تھی۔ ہاں، فرش دھو دیتی ہوں، پوچھا لگانے کا خیال ترک کر کے صبا پائپ لگا لیا تھا۔ لاؤنج، برآمدے، سیڑھیاں، ڈرائیو وے، سرف ڈال کر اچھی طرح رگڑ رگڑ کر سب دھو دیے۔ کام ختم ہونے تک وہ نڈھال ہو چکی تھی۔ شرم تو نہیں آ رہی؟ وائپر ہی لگا دو کم از کم۔ جھکی شاخوں والے درخت تلے اخبار سامنے پھیلا کر کرسیوں پہ بیٹھی امارا کو اس نے شرم دلائی۔ دوسری، پھر تیسری اور بالآخر چوتھی مرتبہ کہنے پر وہ اخبار ایک طرف ڈال کر بادل نخواستہ کھڑی ہو گئی۔ 2-4 بل دے کر دوپٹہ برآمدے کے پلر کے ساتھ باندھ دیا۔ لاؤنج برآمدوں میں فل سپیڈ پنکھے چلا کر اس نے وائپر لگانا شروع کر دیا۔ صبا لان کے تمام پودوں کو دھو کر اندر چلی گئی۔ ہر چیز دھل دھلا کر صاف ستھری ہو گئی۔ کب گیٹ کھول کر کون اندر داخل ہوا، امارا نے دھیان ہی نہ دیا۔ اپنے دھیان میں مگن ڈرائیو وے کو وائپر سے خشک کر رہی تھی۔ لمبے بالوں کی ڈھیلی ڈھالی چٹیاں ایک کاندھے پہ پڑی تھی۔ سادہ ملیح چہرے پر جھولتی کئی لٹیں سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی، دوپٹے سے بے نیاز دھلے دھلائے ملیح چہرے والی اس قدرے بے پرواہ سی لڑکی کو 2 کالی سی آنکھوں نے بے حد محبوب ہو کر دیکھا۔ ایک پل کو، صرف ایک لمحے ایک ساتھ کے لیے، اور وقت ٹھہر جانے کی دعا کی تھی۔ وقت ٹھہر بھی جاتا، پل ساکت ہو جاتے، ساعتیں تھم جاتی، مگر اس لمحے وہ ہو گیا جس کی توقع کوئی بھی نہ کر رہا تھا، اور ہونے کو کون ٹال سکا ہے۔ پلک جھپکی، سحر ٹوٹا، منظر بدل گیا۔ فرش کی چکنی سطح پر جانے کیسے اس کے ننگے پاؤں رپٹ گئے اور اگلے ہی پل وہ ڈرائیو وے کے بیچوں بیچ پڑی تھی۔ سنبھلتے سنبھلتے اس نے نظر اٹھائی اور عین سامنے اس ایک پل میں وہ ماربل کا فرش شک ہونے کی دعا کرنا نہ بھولی تھی۔ عین سامنے انگارے برساتی آنکھیں لیے زین بھائی تھے۔ ایک تو انہوں نے بھی ہر نازک موقع پر انٹری دینا ہوتی ہے، چلو ان کی تو پھر بھی خیر ہے، مگر ان کے ہمراہ انہی کا تقریباً ہم عمر کوئی اجنبی تھا۔ اب تو سچی مچی ماربل کا فرش شک ہو جائے، مگر وہی بات کہ ہر دعا مقبول نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں جتنی بار بھی ہوں، انسان عادی نہیں ہو پاتا۔ انہی میں سے ایک بے عزتی ہے، ہر بار نئے سرے سے مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ ایک بار پھر اس نے انجانے میں، قطعاً انجانے میں زین بھائی کے شعلہ خیز غصے کو ہوا دی تھی، اور ایک بار پھر اس کی سسکیاں اور ہچکیاں تھیں تو جو تھم ہی نہ رہی تھیں، اور دادی جان کا آنچل اس کے آنسوں سے بھیگتا جا رہا تھا۔ زین بھائی کو خدا جانے اتنا غصہ کیوں آتا ہے، مجھ پر ہی زیادہ آتا ہے یا شاید ہر بار میں ہی ان کے غصے کا نشانہ بنتی ہوں۔ اب میرے اس میں کیا قصور تھا کہ، اور یہ صبا۔ شام قریب قریب تھی، امارا پچھلے صحن میں آ گئی۔ کچھ دیر ٹہلتی رہی، پھر سیڑھیوں پہ آ بیٹھی۔ لیمبو کے پودے پر چھوٹے چھوٹے لیمن لگے ہوئے تھے۔ ترشی سی کھٹی میٹھی مہک پورے صحن میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کے دیکھا، آم کے پیڑ پر بور آ گیا تھا۔ پورے دن کے تھکے خارے رزق کی تلاش میں مارے مارے اڑتے پرندے اب درختوں کی شاخوں میں پناہ ڈھونڈ رہے تھے۔ چوں چوں کائیں کائیں، شور شرابہ، گل گپاڑا۔ وہ بیزار سی ہو کر اٹھنے کو تھی جب صبا شاید اسے ڈھونڈتی ڈھانٹتی چلی آئی۔ سنو، اس نے پکارا تو امارا بے رخی سے منہ موڑ گئی، مگر وہ صبا ہی کیا جو کسی کی بے رخی کو سنجیدگی سے لے۔ وہ جب سنو کہتی تو پھر اگلا بندہ چاہے لاکھ سننے کے انکار کرے، مگر اس نے سنا کر ہی چھوڑنا ہوتی تھی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ گویا نئی مہم درپیش ہے، امارا نے دہل کے سوچا، مگر اس بار وہ بھی اس کا ساتھ نہ دینے کا مصمم ارادہ کر چکی تھی۔ ویسے بھی بڑے دن ہو چکے تھے بے عزتی ہوئے، اور اب صبا کی اثر نو تیاریاں تھیں۔ میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ کچھ دنوں کے لیے فضا کا بیوٹی پارلر جوائن کر لوں۔ اچھی بیوٹیشن ہے، اس کے ہاتھ میں بہت مہارت اور صفائی ہے۔ اب تو اسے شعبے سے بھی آفرز آنے لگی ہیں۔ اس نے بڑے اصرار سے آفر کی ہے مجھے، تو میں نے سوچا چونکہ فارغ بھی ہیں ان دنوں تو کیوں نہ اس آفر سے فائدہ اٹھایا جائے، کچھ نہ کچھ سیکھ ہی لیں گے، اور نہیں تو اپنا تھوپا تھاپی کرنا تو آ ہی جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ جی نہیں، مجھے تو معاف ہی رکھو تم، امارا نے فوراً انکار کر دیا۔ میں تو اب کبھی تمہاری اس قسم کی 3rd کلاس ایکٹیویٹیز کو جوائن نہیں کروں گی۔ تم جو جی میں آئے وہ کرو۔ وہ بڑی دیر تک اسے منانے کی کوشش کرتی رہی، مگر اس نے گویا تہیہ کر لیا تھا اس کا ساتھ نہ دینے کا۔ اچھی بہن نہیں ہو، کچھ دنوں کی تو بات ہے، چاہے ایک دن بھی ہو، پلیز۔ وہ منت سماجت کرتی پاؤں چھونے کو تھی،
ना बाबा ना, देखो हमारा, मैंने कह दिया ना, वैसे भी अब मैं मज़ीद इंसल्ट अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। वो भी ज़िद पर अड़ गई, मरो तुम। फिर उसने अकेले ही फ़िज़ा ब्यूटी पार्लर जॉइन कर लिया। अगरचे ज़ैन भाई ने बहुत एतराज़ किया, मगर वो भी इनके एतराज़ात को कहाँ खातिर में लाती थी। और ये पहली बार हुआ था कि सबा ने अमारा के बगैर कोई काम करने की ठानी थी, वरना तो वो एक दूसरे के लिए लाज़मी और मलज़ूम थी। एक दूसरे के बगैर रह ना पाती, अगर कभी नाराज़ी भी होती तो बहुत वक्ती। इस रोज़ भी वो उसके बगैर बोर हो रही थी। कॉलेज से इन दिनों चूँकि फ़ारिग थी, इसलिए सबा का अकेडमी और फिर फ़िज़ा ब्यूटी पार्लर से होके आती थी और आते आते शाम कर देती, और अमारा इसके बगैर अधूरी सी फिरती। अम्मी और ताई किसी की अयादत को गई हुई थी और भाभी मेके। दादी जान अपने कमरे में थी। वो बहुत देर तक यहाँ से वहाँ टहलती रही, फिर किताबें खंगालती रही, एक के बाद दूसरी। इनमें भी दिल न लगा तो किचन में चली आई। क्या पकाया जाए? उसने कैबिनेट खोलने शुरू कर दिए। कोई ऐसी चीज़ जिसमें वक्त कम से कम लगे। फिर इसे मटर पुलाव पकाने का ख्याल आया। अरे वाह, अब तक ख्वाहा बोर होती रही। उसे जल्दी से चूल्हा ऑन किया और चावल भिगो कर रखे। मसाला भूनने के साथ साथ मटर छीलती रही। अरे इतनी जल्दी पक भी गए। चावल दम पे लगा के अपनी फुर्ती को खुद ही शाबाश देते हुए रायते के लिए फ्रिज से दही निकाला। रायते के प्याले के साथ 2 प्लेटों में चावल निकालकर ट्रे में रखे और दादी जान के कमरे में चली आई। लीजिए दादी जान, आपके लिए गर्मा गर्म मटर पुलाव बना लाई हूँ, जल्दी से खाइए और शाबाश दीजिए। उसने अंदर दाखिल होते ही बुलंद आवाज़ कहा, लेकिन अगले ही पल उसकी ज़बान को ब्रेक लग गई। जैन भाई सोफे पे विराजमान थे और इस पर एक सरसरी नज़र डालकर टीवी की तरफ मुतवज्जो हो गए। नेशनल जियोग्राफी, अगरचे वो बड़े इन्हमाक और तवज्जो से देख रहे थे, लेकिन किसी जगह पर सिर्फ इनकी मौजूदगी भी अमारा को खौफजदा कर देती थी। उसे लगता अभी के अभी उससे कोई ना कोई गलती सरजद हो जाएगी। उसे सारा वक्त यही धड़का लगा रहता, और फिर ऐसा ही होता। नादानिस्तगी में ही सही, उससे ज़रूर कोई ना कोई गलती सरजद हो जाती, जो उसे जैन भाई की नज़रों में हमेशा डिग्रेड कर देती। और फिर जैन भाई डांटने में मजाल है कि ज़रा सी कंजूसी कर जाएं। उसने चुपचाप अपने हिस्से की प्लेट जैन भाई के सामने रख दी और खुद बाहर निकल आई। अपने लिए भी चावल यहीं ले आओ अमारा, दादी जान ने अकब से पुकारा, मगर वो अनसुनी कर गई। तौबा, चावल खाते हुए अगर एक दाना भी प्लेट से बाहर गिर गया तो समझो शामत आ जाएगी, जबकि जैन भाई की मौजूदगी में तो पूरी प्लेट गिर जाने का खदशा था। पता नहीं इनके सामने मेरी सारी खुद एतमादी हवा क्यों हो जाती है। फिर मुझसे गलतियां भी तो ज़्यादा इन्हीं के सामने होती हैं ना। निहायत एहतमाम और शौक से पकाए हुए चावलों में अब वो खासी बेदिली से चमचा चला रही थी। आधी प्लेट यूं ही छोड़कर उसे चाय चूल्हे पर रख दी। सबा ठीक ही कहती है, जो किसी बात को दिनों तक जहन पर सवार नहीं करती। चाय का खुशबूदार भाप उड़ाता कप हाथ में थामे वो दादी जान को देने चल दी। जैन भाई अभी तक वहीं मौजूद थे। भाई, आपके लिए भी ले आऊं? खाली प्लेट टेबल से उठाते हुए उसने पूछा। क्या? उन्होंने जरा की जरा टीवी से नजर हटा के उसे देखा। चावल बेख्तियार इसके मुंह से निकला था, और बेसाख्ता और बेख्तियार मुंह से निकलने वाले अल्फाज काश वापस पलट सकते। जैन भाई ने उसे यूं देखा जैसे उसकी जहनी सेहत पर शुबा हो। मैं खा चुका हूँ। वो माथे पे शिकनों का जाल सजाए एक बार फिर टीवी में गर्क हो चुके थे, जबकि वो खफ्त और निदामत से सर झुकाए बाहर की तरफ चल दी। मेरे लिए भी चाय का एक कप ले आओ। पीछे से जैन भाई की आवाज़ उभरी थी, मगर उसने पलट कर ना देखा और किचन में जाकर ही रुकी हुई सांस बहाल की। नहीं, दादी जान के लिए एप्पल जूस बनाते उसके हाथ पल भर के लिए साकित रह गए। हाँ, सबा ने हाँ पर अच्छा खासा जोर दिया। ये कैसे हो सकता है? वही ना, वही तो मैं कह रही हूँ कि ये कैसे हो सकता है। मैं तो खुद हैरान रह गई थी और मुझे अपनी समातों का धोखा लगी ये बात। मैंने बार बार तस्दीक की, बार बार पूछा कि हो सकता है सुनने वालों को गलत फहमी हुई हो। वाकई ये कैसे हो सकता है कि हारिस भाई ने तुम्हारे लिए प्रपोजल भिजवा दिया? प्रपोजल का मतलब तो समझती हो ना तुम, शादी का पैगाम होता है। पता है मुझे। वो खफा हुई तो सबा ने उसकी साकत हाथ में दबा जूस का गिलास थामा और फौरन दादी जान को थमाई। लेकिन वापसी पे अमारा इस मकाम पे न थी। उसने 2 एक कमरों में झांका, फिर बाहर लॉन में चली आई। वो उसे वहीं मिल गई, घास के नर्मो नाजिक तिनके नोचती हुई। सबा उसके सामने आ बैठी। तुम्हें यकीन नहीं आया ना? मुझे भी बिल्कुल यकीन नहीं आया था। मैं सोच रही थी कि पहली फुर्सत में हारिस भाई को अपनी आंखों का चेकअप कराने का मशवरा दूं। वो क्यों? अमारा ने सर उठाकर उसे देखा।
ظاہر ہے جس ہولیوں میں انہوں نے تمہیں دیکھا تھا ضرور ہی ان کی قریب کی نظر کچھ گڑبڑ ہے۔ تمہارے لیے جھٹ سے پروپوزل بھجوا دیا۔ میں نے دل سے مان لیا کہ محبت واقعی انتھی ہوتی ہے۔ بکواس نہیں کرو، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ ہائے، میری وجہ سے ہوا ہے؟ جی نہیں، میں نے کوئی ان کو مشورہ نہیں دیا تھا کہ اچانک آئیں اور اس تھر تھر کانپتی لڑکی کو پسند کر لیں، اور نہ ہی تمہیں مشورہ دیا تھا ایک اجنبی کے سامنے بنا سوچے سمجھے لمبے لیٹ جانے کا۔ صبا نے اگلا پچھلا حساب بے باک کر دیا۔ امارا چپ ہو گئی۔ فی الفور اس کی نظروں میں وہ منظر گھوم گیا، زین بھائی کے ساتھ کھڑا وہ اجنبی جسے امارا نے تو شاید غور سے دیکھا بھی نہیں تھا، بس اس نے تو اس کے متحیر اور اگلے ہی پل نادم سی ہو کر جھک جانے والی آنکھیں دیکھی تھی۔ ڈرائی وے کے پانی پانی ہوتے چکنے فرش پر گرنے کے بعد یہ ہوش ہی کہاں رہ گیا تھا کہ وہ کسی سے مت دیکھ پائے۔ اس یاد نے اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ جگا دی۔ اب تمہیں کون سا لطیفہ ہنسا رہا ہے؟ صبا نے اس کی مدھم سی مسکراہٹ ٹال دی۔ کوئی نہیں، وہ ایک بار پھر سیریس ہو گئی۔ میں یہ نہیں ہونے دوں گی کسی صورت میں بھی۔ ہاں، اس طرح کی فلمی بریک کے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوگا وہی جو ابو یا چچا جان چاہیں گے، دادی جان یا پھر دوسرے گھر والے، بلکہ سب سے زیادہ جو اللہ میاں چاہیں گے، کیونکہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے۔ بات کے آخر میں وہ واصف علی واصف کا روپ دھار گئی۔ اب ایک نئی سوچ بھری فکر امارا کے چہرے پہ لکھی تھی اور آنکھیں پانیوں سے لبالب۔ اور میرا خیال ہے حارث بھائی کا پروپوزل ایکسیپٹ کر لیا جائے، کیونکہ وہ زین بھائی کے بیسٹ فرینڈ ہیں۔ صبا کا یہی کہنا تھا کہ آنکھ ندی میں ٹھہرا پانی کناروں سے باہر، لیکن آنکھ ندی سے نہا دھو کر آئی آواز خاصی بھیگ چکی تھی۔ ہاں، ابھی سے تو تم ایسے کہہ رہی ہو جیسے چوسنی پیتی اور فیڈر پینے کے لیے ایڑیا رگڑ کے کرتی ہو۔ کوئی ایسی ننھی کاکی بھی نہیں ہو، مجھ سے تو پورے 3 ماہ بڑی ہو تم۔ صبا ہمیشہ کوئی فل سٹاپ کی پرواہ کیے بغیر بولتی تھی۔ ہاں، مگر اس کا کیا کیا جائے کہ موصوف کو تمہاری پھسلنے کی ادا بھائی ہے۔ اس نے بھی بدلہ اتارا۔ امارا جواب میں پرسوچ خاموشی اوڑھ چکی تھی۔ وہ انکار کے ممکنہ طریقوں پر غور کرتی رہی اور وقت کا تعین بھی۔ جب زین بھائی کہیں آس پاس نہ ہوں، اور ایسا ممکن ہی نہ تھا، ان کی انٹری تو ہمیشہ غلط اور نامناسب موقع پر ہی ہوتی تھی۔ یہ بھی صبا کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ نہ وہ مجھے وائپر لگانے کو اس روز کہتی، اور نہ میں۔ خفت و ندامت کے گہرے احساس نے ایک بار پھر دل کی دہلیز کو چھوا۔ وہ پوری رات نہ سو پائی اور چھت پر برستی بارش کی آواز سنتی رہی، اور اس روز پہلی بار اسے احساس ہوا کہ رات کی خاموشی میں کنمن چھت پر برستی بارش کی آواز پراسرار ہوتی ہے۔ بھید بھری رات اور بارش کا آپس میں بڑا گہرا تال میل ہوتا ہے۔ میں دادی جان سے بات کرتی ہوں، مجھے ابھی کچھ نہیں کروانا، نہ منگنی، نہ شادی، نہ حارث کے ساتھ اور نہ کسی اور کے ساتھ۔ اگرچہ اس نے ڈھیروں ڈھیر ہمت مجتمع کر لی تھی، اور پورے گھر میں صرف دادی جان ہی وہ واحد ہستی تھیں جن کے سامنے وہ یہ بات کر سکتی تھی، پھر بھی جانے کیوں دل خزاں رسیدہ پتے کی طرح لرز رہا تھا، اور زبان بار بار تالو کے ساتھ چپک رہی تھی۔ اس نے کئی بار دادی جان کے کمرے میں جھانکا بھی، لیکن ہر بار کسی نہ کسی کی موجودگی اسے واپس پلٹنے پر مجبور کر دیتی۔ تھک ہار کے وہ پچھلے برآمدے میں چلی آئی اور گھٹنوں کی گرد بازو لپیٹے سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ صبا چلی آئی۔ یہ بھری جوانی اور بھری بہار میں تمہارے چہرے پر اداسیاں کون ڈیل گیا ہے ڈیئر کزن؟ وہ کچھ نہ بولی، بس تنکے کی نوک سے ناخنوں میں پھنسا میل نکالتی رہی۔ اوکے، اگر تم کچھ بتانا نہیں چاہتی ہو تو میں ہی بتا دیتی ہوں۔ تمہیں تو پتہ ہے مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو جب تک کسی کو بتا نہ دوں پیٹ میں درد رہتا ہے۔ تو سنو، دادی جان نے حارث بھائی کے گھر والوں کو انکار کر دیا ہے۔ بقیہ خبریں آنے تک ابھی ہر طرف خاموشی ہے، اور راوی چین ہی چین لکھتا ہے۔ اس نے صبا کی لمبی چوڑی بات میں سے صرف ایک فقرہ سنا تھا۔ دادی جان نے انکار کر دیا ہے۔ شکر ہے۔ اس کی تشکر بھری سانس پر صبا نے تعجب سے اسے دیکھا۔ تم ویسے بہت عجیب ہو۔ لڑکیاں شکر کرتی ہیں اتنے اچھے پروپوزل آنے پر، اور چلا کاٹ رہی ہوتی ہیں، اور کئی ہانڈی تالے والے وظیفے اور مراقبے کر رہی ہوتی ہیں، اور ایک تم ہو ایک ہینڈسم خوبرو ڈاکٹر اور ویل آف فیملی سے ریلیٹڈ آدمی کا پروپوزل ریجیکٹ ہونے پر شکر ادا کر رہی ہو۔ کوئی بعید نہیں تم سے کہ تم نے کوئی نفل وغیرہ بھی مان رکھے ہوں، جیسا کہ اکثر ہی تم مان رکھتی ہو، کبھی امتحان میں کامیابی کے لیے تو کبھی۔ اس کی پوری بات سے بغیر ہی وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ چلو ایک بوجھ تو سر سے اترا۔ زین بھائی یقیناً بہت خفا ہوں گے اور زمین آسمان ایک کر دیں گے
کہ ظاہر ہے آخر ان کی بیسٹ فرینڈ کا رشتہ ٹھکرایا گیا تھا۔ اسے اب اس لاحق فکر کا خدشہ دہلا رہا تھا، لیکن دادی جان کے کمرے کی دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس کے قدم زمین نے پکڑ لیے۔ بلا شبہ یہ زین بھائی کی آواز تھی، ہر قسم کی ناراضگی سے مبرا، خوش باش اور کہکہوں سے لبریز۔ وہ حیران ہی تو رہ گئی، اس تمام قصے میں میری کوئی غلطی شامل نہیں ہے نا؟ شاید اس لیے وہ بدگمان سی ہونے لگی اور دل کے آسمان پر جانے کیوں ایک بار پھر اداسی کے بادل چھانے لگے۔ فارغ ہو؟ آصف بھائی کف کے بٹن بند کرتے ہوئے تیزی سے اندر داخل ہوئے اور زین بھائی سے مخاطب ہوئے۔ جی بھائی جان، زین بھائی تابعداری سے بولے۔ ایسا ہے کہ میں اپنی بھابھی کے ساتھ بازار چلے جانا، کچھ کام ہے ان کو، میں بزی ہوں۔ ابراہیم صاحب کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرنا ہے، کچھ اور چھوٹے موٹے کام ہیں، آتے آتے بھی شام ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور یہی مکالمہ صبا کے کانوں میں پڑا تو اس نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ سنو، اسے خاصی بے صبری سے امارہ کو پکارا۔ بھابھی بازار جا رہی ہیں زین بھائی کے ساتھ، ہم بھی ساتھ چلے چلتے ہیں، ان کی ٹیلر کو اپنے کپڑے دے آئیں گے۔ رہنے دو، کالونی کی درجن سے ہی سلوا لیں گے، ٹھیک ٹھاک تو سیتی ہے۔ اسے فوراً تجویز رد کر دی۔ ہاں، بڑی ٹھیک ٹھاک سیتی ہے، ایک ایک شرٹ میں دو دو آدمی بیک وقت سما جاتے ہیں۔ بھابھی کے کپڑوں کی فٹنگ دیکھی ہے تم نے؟ کیسی شاندار ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے ساری نہ صحیح، کم از کم فینسی سوٹ تو بندہ اچھے کسی ٹیلر سے سلوائے نا۔ پیسے اگر زیادہ لیتے ہیں تو سلائی بھی تو زبردست ہوتی ہے نا۔ بہرحال بڑی دقتوں کے بعد ہی صحیح اس نے امارہ کو رضامند کر ہی لیا۔ زین بھائی نے ان دونوں کو قہر بھری نگاہوں سے دیکھا، ضرور پر شکر ہوا کچھ کہا نہیں، شاید بھابھی کا لحاظ کر گئی۔ زین بھائی ان سے فاصلہ رکھے یوں پیچھے پیچھے تھے، جیسے ان سے دور کی بھی کوئی رشتہ داری نہ ہو، اور وہ ایک شاپ سے دوسری شاپ بڑی آزادی سے گھوم رہی تھی۔ آج کالا جوڑا یا ساڑی فرمائش تھے؟ ایک شوکیس میں سجا بلیک فینسی ڈریس دے کر صبا بے ساختہ گنگنائی تو امارہ نے زور سے چٹکی کاٹی۔ کیا ہے؟ پبلک پلیس ہے اور پیچھے زین بھائی، اگر ان کے کانوں میں تمہاری یہ فرمائش پڑ گئی تو وہ تمہیں کالا جوڑا تو نہیں، البتہ سفید لٹھے کا جوڑا ضرور پہنا دیں گے۔ کوئی نہیں، وہ بے نیازی سے آگے بڑھ گئی۔ زین بھائی کو کوئی کام تھا، سو انہیں ٹیلر کے ہاتھ چھوڑ کے جلدی آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ ٹیلر کے پاس بہت رش تھا، انہیں کافی دیر انتظار کرنا پڑا۔ بھابھی کے بعد صبا نے بھی خاص اعتماد سے اپنا ناپ ٹیلر کو لکھوایا، جبکہ امارہ معترض سے تھی۔ اس نے ہاتھ پاؤں یخ ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ بدک کر شاپ سے باہر آ جاتی، صبا نے اس کے تیور اور ارادے بھانپ لیے تھے۔ اس کے فوراً آگے بڑھ کر کھینچ کر اس نے دوپٹہ اتارا اور اسے ٹیلر کے روبرو کھڑا کر دیا۔ وہ جھجک کر رک گئی، بے بسی سے ہونٹ کاٹتی رہی۔ شرٹ کی لمبائی، شانے، بازو، گلا، کمر، فٹنگ، ٹیلر کے مشتاق ہاتھ برق رفتاری سے ایک سے دوسری جگہ پھسل رہے تھے۔ زین جب گلی میں داخل ہوئے تو ایک بات نے انہیں چونک جانے پر مجبور کر دیا۔ ٹیلر کے مقابل دوسری دکانوں کے شاپ کیپرز انتہائی فراغت و دلچسپی سے کوئی من پسند سین دیکھ رہے تھے، اور جب زین نے ان کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا تو ان کے تن بدن پہ آگ لگ گئی۔ شفاف گلاس ڈور کے پار دوپٹے سے بے نیاز ٹیلر کے سامنے کھڑی وہ یقیناً امارہ ہی تھی۔ لمحے کی تاخیر کے بغیر وہ اس کے سر پہ جا پہنچے۔ امارہ پورے راستے کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح لرزتی رہی تھی۔ اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں، دبی دبی ہچکیاں گاڑی کی خاموش فضا کو مرتعش کر رہی تھیں۔ پورے راستے ان چاروں میں سے کسی نے کوئی بات نہ کی، اور یہ خاموشی کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ وہ ایک بار پھر لاؤنج میں ہر نظر کی زد میں آ کر مجرموں کی طرح کھڑی تھی۔ ڈوب مرو اگر ذرا سی بھی حیا باقی ہے تم لوگوں میں تو۔ بے حد ٹھنڈا لہجہ کم از کم امارہ کی ریڑھ کی ہڈی کو برف برف کر گیا، اور اس کے آنسو ایک بار پھر دادی جان کے ہاتھ بھگو رہے تھے۔ وہ صبا سے لڑ پڑی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، میرے ساتھ ہمیشہ تمہاری وجہ سے کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا ہے۔ تم میری زندگی کی منحوس گھڑی ہو، کزن نہیں تم میری دشمن ہو۔ کاش تم میری کوئی بھی نہ ہوتی، تم سے میرا کوئی رشتہ نہ ہوتا صبا، کوئی بھی۔ صبا مجرمانہ خاموشی سے اس کی شکایتوں کے مندرجات سنے، پھر بولی، یار مجھے کیا پتا تھا کہ زین بھائی اس طرح اچانک آ جائیں گے؟ تمہیں نہیں پتا تھا لیکن مجھے پتا تھا، انہوں نے آ جانا ہے ہمیشہ کی طرح۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی آ جاتے ہیں، بالکل اچانک میری بے عزتی کرنے، اور میری بے عزتی ہمیشہ انہی کے ہاتھوں ہوتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے میری موت بھی ان کے ہاتھوں آئے گی۔ وہ زار زار رو رہی تھی اور صبا اسے چپ کرانے کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ پھر بہت سارے دن یوں ہی گزر گئے، کوئی بھی قابل ذکر تبدیلی لائے بغیر۔
صبا کی وہی شوخیاں، شرارتیں، ایڈونچرز، پلاننگز، اور پھر امارا کے آنسو، ہچکیاں، سسکیاں اور صبا کو گالیاں، اور زین بھائی کا وہی سوا نیزے پہ ٹھہرا ہوا غصہ۔ کبھی کبھی لگتا ہے وقت ٹھہر گیا ہے، وہی ایک جیسے دن رات، مصروفیات، جب کچھ نہیں تو زندگی کتنی بور لگنے لگتی ہے۔ آؤ میں تمہارے آئی بروز بنا دوں۔ صبا ہاتھوں میں دھاگا لپیٹے اس کے سر پہ کھڑی تھی۔ نہ، اس نے کتاب سے لمحہ بھر کو نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ صبا اکثر پارلر سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر آتی تھی، اس پر اپلائی کرتی، ویکسنگ، کلینزنگ، ماسک، فیشل، نت نئے تجربات کے لیے اسے ہمارا سے بڑھ کر تابعدار اور فرما بردار ماڈل کہاں سے مل سکتی تھی؟ اور یہ تو ہمارا کی اسکن اچھی تھی جو اتنے تجربات کے بعد بھی فریش تھی۔ ہاں، ایک بار تو بلیچ کی وافر مقدار کو خراب ٹائمنگ سے اس کی اسکن جلتے جلتے رہ گئی تھی۔ ابھی تو وہ اس کے بالوں پر نئے سے نئے ٹوٹکے آزمانا چاہتی تھی۔ کم از کم اسٹریٹننگ تو کروا لو، وہ اکثر اصرار کرتی۔ نہ بابا، مجھے تو معاف ہی رکھو۔ وہ دامن بچا جاتی اور اب وہ بڑی دیر سے انگلیوں اور دانتوں میں دھاگا دبائے اسے آئی بروز بنوانے کو کہہ رہی تھی۔ بنوا لو یار، اتنی پیاری لک آ جاتی ہے۔ میں تو جب سے بنوائے ہیں اپنی شکل ہی تبدیل لگتی ہے، تمہیں بھی بہت سوٹ کریں گے۔ اتنی پیاری تو آنکھیں ہیں تمہاری، اور اوپر سے یہ جھاڑ جھنکاڑ جنگل سے بھری ہوئی، اور پھر فیشن کہاں ہے آج کل اتنے گھنے آئی بروز کا؟ نہ، مجھے تو درد ہوتا ہے، کوئی نہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ نہ کرتی رہی، لیکن کب تک؟ اور پھر صبا کو بھی ہنر آتا تھا اپنی بات منوانے کا۔ اس نے بالآخر ہار مان لی اور اس کی گود میں سر رکھ دیا۔ نیچے نیچے سے ذرا ذرا سے بال اتارنا، اچھی سی شیپ دینا۔ ہائے 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 صبا کی بچی، یا اللہ! تاکید اور نصیحت کرتے کرتے اس نے دہائی دینا شروع کر دی۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا کمینی انسان؟ آنکھوں سے بہتا گرم گرم پانی آنکھوں کی کٹوریاں بھر رہا تھا اور وہ چلا رہی تھی۔ بس ذرا سی دیر اور، دانتوں میں دھاگا دبائے صبا اس وقت کسی ماہر بیوٹیشین کا رول پلے کر رہی تھی۔ جب بہت سرو چکنے کے بعد اور دہائیاں گالیاں دینے کے بعد اس کی جان بخشی ہوئی تو شکر کر کے آنسو صاف کرتے اس نے آئینہ تھاما۔ مگر یہ کیا؟ بے ساختہ چیخ اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ آئینے کے فریم میں نظر آتی کچھ جانے پہچانے خط و خال واقعی قطعی اجنبیت صورت تھی۔ اس کی آنکھوں پر آنسوؤں کی دھند تھی اور پلکیں چھپک چھپک کے دیکھا۔ ایک آنکھ کے پپوٹے پر فقط 2-3 بال کھڑے اپنی بربادی پر ماتم کنا تھے، تو دوسری جانب یہ کیا؟ یہاں سے وہاں تک اجاڑ، بیابان، ویران زمینیں۔ سرخ اسے پھر بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ آنکھیں رگڑ رگڑ کر دیکھی، وہی پرانی بدحالی نظر آئی۔ ستیہ ناس ظالم، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، آج تو تم میرے ہاتھوں فوت ہو جاؤ گی۔ صبا نے اس اثنا میں دھاگا تو کیا، اپنا جوتا بھی وہیں چھوڑ دیا اور وہاں سے دوڑ لگا چکی تھی۔ وہ اس کے پیچھے بھاگی اور سوئے قسمت اندھا دھند بھاگتے بھاگتے سامنے سے آتے وہ کسی سے ٹھا کر کے ٹکرائی تھی۔ اف نہیں، ان سے ٹکرانا کم از کم آج کے دن میں وہ کسی صورت افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ دیکھ کے نہیں چل سکتی ہو تم؟ اور یہ کون سا طریقہ ہے پاگلوں کی طرح اپنے ہی گھر میں اندھا دھند بھاگنے کا؟ یہ گھر ہے کوئی ریس کورس نہیں۔ دادی جان کی حمایت اور نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو تم لوگ۔ زین بھائی عین سامنے کھڑے تھے، ان کی آنکھیں تو کیا پورے جسم کے غصے کے شرارت پھوٹ رہے تھے، اور وہ دوپٹے کے پلو سے چہرہ ڈھانپنے میں مصروف۔ اس وقت اپنی حالت ان سے پوشیدہ رکھنا اس کی زندگی کا اہم ترین کام تھا۔ مگر پہلے کبھی ان سے کوئی بات چھپتی تھی بھلا جو اب چھپ سکتی؟ اور یہ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ اف! زین بھائی کی دور بین اور خورد بین سے بھی تیز نظر۔ یا اللہ، عزت رکھنا! ابھی اس کی دعا پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ زین بھائی گھونگھٹ الٹ چکے تھے، اور پھر ان کا فلک شگاف کہا، کاش موت آ جائے۔ یہ کیا؟ ان کی ہنسی تھمنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے؟ وہ ان کے سامنے تو ویسے بولتی بند ہو جاتی تھی۔ سنا ہے جب ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم گرائے گئے تھے تو وہاں کی زمینیں ایسی ہو گئی تھیں، اجاڑ ویران۔ خیر کوئی بات نہیں، گھر کی کھیتی ہے۔ وہ مڑے اور اندر چلے گئے۔ وہ وہاں ہاتھ پاؤں چھوڑے وہیں بیٹھ گئی، آنکھیں تو پہلے ہی رو رو کے اپنے آنسو ختم کر چکی تھیں۔ وہ دیر تک دوپٹے کا گولا بنا کر اسے پھونکوں سے گرم کر کے ویران بیابان علاقوں پر ٹکوریں کرتی رہی، اور صبا کی نااہلی مذکورہ بیوٹی پارلر کی صبا کو دی ہوئی تربیت کو کوستی رہی، اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی۔ میں ہی پاگل، احمق اور بے وقوف ہوں، وہ ہمیشہ ہی مشق ستم بناتی ہے مجھے، بے وقوف بناتی ہے، اور میں جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہر بار اسے ایک سے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا اور آنکھیں بھل بھل رونے کو تیار۔ پھر وہ کئی دنوں تک دوپٹے سے چہرہ چھپائے پھری گھر کی کھیتی تھی، اگرچہ مگر آتے آتے ہی آئے گی۔
وہ جب بھی آئینہ دیکھتی نئے سرے سے صبا پر غصہ آنے لگتا۔ میرا دل کرتا ہے میں تم سے اتنی دور چلی جاؤں، اتنی دور جہاں تم تو کیا مجھ تک تمہاری خوشبو بھی نہ پہنچے۔ وہ ایک دائی ہوئی صبا سے مخاطب تھی۔ میں تو کوئی نہیں چاہتی، نہ ہی میرا اس طرح دل کرتا ہے، ویسے بھی تمہارے چاہنے سے کیا ہوگا، ہوگا وہی جو منظور خدا ہوگا۔ صبا نے بے پرواہی سے کندھے جھٹکے۔ یہ کھیت پھر سے ہرے بھرے ہو رہے ہیں۔ صبا نے اس کی آئی بروز کی طرف اشارہ کیا۔ لعنت ہو تم پر۔ امارا کو نئے سرے سے غصہ آنے لگا۔ نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں، کبھی نہیں، کسی صورت بھی نہیں۔ آنکھیں حیرت زدہ تھیں، دل منکر ہو گیا، اور سماعتیں سن کر بھی ماننے اور یقین کرنے سے انکاری۔ اس کے اندر دور دور تک انکار ہی انکار تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اب تک کسی گہرے شوق کی کیفیت میں تھی۔ صبا نے کہا، یہ ہو سکتا ہے یا نہیں، آئی ڈونٹ کیئر، لیکن اس وقت کانفرنس روم میں یعنی دادی جان کے کمرے میں یہی مسئلہ درپیش ہے۔ مسئلہ تقریباً تکمیل کے تقریباً آخری مراحل میں ہے۔ اس انتہائی خفیہ کانفرنس میں گھر کے تمام جملہ اراکین موجود ہیں، ماں سوائے میرے، تمہارے یا پھر زین بھائی کے۔ تمہاری اور زین بھائی کی عدم موجودگی تو سمجھ میں آتی ہے، اور میں مزید سنگن لیتی ہوں۔ صبا مزید سنگن لینے کے لیے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ایک بار پھر ساکت و صامت بیٹھی تھی۔ نہیں یا اللہ، ایسا نہ ہو، اللہ میں کس سے کہوں، کاش کوئی تو کہہ دے یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ رشتہ بالکل ناموزوں ہے، قطعی نامناسب اور بے جوڑ ہے۔ بھلا زین بھائی کا اور میرا کیا جوڑ؟ کس سے بات کروں؟ امی سے، ابو سے؟ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، دادی جان سے۔ ہاں، وہ ایک بار اٹھی پھر بیٹھ گئی۔ نہیں، زین بھائی سے بات کرتی ہوں۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ پرجوش سی ہو کر پھرتی سے اٹھی، زین بھائی کے کمرے کے سامنے جا کر ہی دم لیا۔ پر کہوں گی کیا؟ دستک کے لیے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ ساکت ہو گیا، پھر اگلے ہی لمحے پہلو میں گر گیا۔ سست قدم اٹھاتی وہ واپس آ گئی۔ بیڈ کے کنارے ہاتھ پاؤں چھوڑے ابھی وہ اپنے پسندیدہ شغل یعنی رونے دھونے کی تیاریوں میں تھی کہ تائی جان چلی گئیں۔ میری امارا، میری بیٹی۔ انہوں نے محبت سے اس کی سرد پیشانی چوم لی۔ پھر ہر طرف مبارک سلامت کا شور تھا، مٹھائی کے تقاضے، طرح طرح کی فرمائشیں۔ ہر آنکھ ہنس رہی تھی، ہر لب پہ کہا تھا۔ ٹھیک کہتی ہے صبا، ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ ہنس سکتے ہیں اور نہ رو سکتے ہیں۔ ہمارے بڑے جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور ہم ساری زندگی اپنے بڑوں کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنے رہتے ہیں۔ اور پھر اس وقت اسے رونے کے لیے کوئی خالی کونا درکار تھا۔ جانے کیوں آج دادی جان کا آنچل پرایا سا لگا۔ وہ شام تک ان سے چپتی پھری، مگر کب تک؟ بالآخر انہوں نے اسے کھوج لیا۔ انہوں نے بڑی محبت سے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ بڑے نصیبوں والی ہے میری امارا۔ میں نے اس کے لیے ہمیشہ اچھے نصیب کی دعا کی ہے جو زین العابدین کی صورت قبول ہوئی ہے۔ اس نے ایک شوقی سی آنسو بھری نظر دادی جان کو دیکھا۔ وہ اس کی آنکھیں پہچان گئیں۔ زین العابدین کی بھی اور تمہاری بھی، دونوں کی پرورش و تربیت میں نے کی ہے۔ مجھے اپنی تربیت پر پورا بھروسہ ہے ہمارا، کوئی وہم نہ پالنا۔ اور اس لمحے دیر تک وہ خالی آنکھوں سے ٹکر ٹکر دادی جان کے چہرے پہ پھیلی آسودہ چمک کو دیکھتی رہی۔ مجھے تو لگتا ہے میری ساری زندگی تمہارے آنسو پہنچتے ہوئے گزر جائے گی۔ صبا بیزار سی اس کی اداس و غمگین صورت دیکھ رہی تھی۔ اس نے گھور کے صبا کو دیکھا۔ چھوڑ یار، کب تک سوگ مناتی رہو گی؟ اس طرح بیٹھی ہوئی تم بالکل کسی اداس الو کی طرح لگ رہی ہو۔ ویسے بھی اب جو ہونا تھا ہو چکا، تمہاری رونے دھونے سے کیا ہوگا؟ بزرگ اب یہ فیصلہ پیچھے تو نہیں لے سکتے نا۔ چپ! امارا نے اسے ڈپٹا۔ گھڑی بھر کو اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان ٹھہری، پھر رواں۔ میرے چپ کر جانے سے کیا ہوگا؟ ویسے بھی میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو چپکے سے دادی جان کے کان میں یہ بات ڈالی تھی کہ دادی جان اگر ایسا ہو جائے تو۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ دادی جان ہتھیلی پہ سرسوں جما دے گی؟ ویسے اس میں برا بھی کیا ہے؟ کیا تم نے یہ مشورہ دیا تھا دادی جان کو؟ امارا حیران ہو کر اس کی طرف پلٹی۔ تم تو ازل سے ہو ہی میری دشمن، تم تو اللہ کرے شرم کرو، اپنی نند کو بد دعائیں دے رہی ہو۔ صبا نے اس کی بات کاٹی۔ ویسے تمہیں یار اعتراض کس بات پر ہے؟ زین بھائی میں کوئی کمی ہے کیا؟ جی نہیں، کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ زیادتی ہی زیادتی ہے، ہر چیز کی زیادتی۔ امارا ایک بار پھر رونے لگی۔ غصہ دیکھا ہے تم نے ان کا؟ ان کے غصے سے تو میری روح فنا ہونے لگتی ہے، اور وہ سارے کا سارا بلکہ ساری دنیا کا غصہ مجھ پر نکال دیں گے۔ ہاں تو تم ان کو غصہ دلانے والی حرکتیں ترک کر دینا، وہ غصہ چھوڑ دیں گے۔ صبا نے آسان حل بتایا۔ ویسے بھی اس نے زندگی کو ہمیشہ آسانی سے پڑھتا تھا، ذرا سی بات سے حوصلے کو نہ چھوڑتی۔ ایک دم کسی خیال نے امارا کی آنکھیں روشن کر دی۔
کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ زین بھائی خود انکار کر دیں؟ ہو سکتا ہے، ہونے کو کیا نہیں ہو سکتا؟ کندھے اچکاتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی، پھر ایک دم پلٹی اور بولی، لیکن ایسا نہیں ہوگا ڈیئر کزن، اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ اس نے دل میں دعا مانگی اور پھر بہت دن اس کی دعا قبول ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ شام کا سورج اداسی کی گہری چادر اوڑھے رخصت ہو رہا تھا، جو شاید وقت، موسم، منظر سب آدمی کے اندر کی موڈ کی عکاسی کرتے ہیں۔ وہ اداسی کا چولا اوڑھے اس اداس موسم کا کوئی پینٹ شدہ منظر لگ رہی تھی۔ گہری چپ، نگاہ ساکت، بدن ملگجا، لباس شکن آلود، اور اسے خبر ہی نہ ہوئی کسی نے بڑی دیر تک اس منظر کو دیکھا، آنکھوں میں حیرت بھر بھر کے۔ صبا کہاں ہے؟ اسے خبر ہی نہ ہوئی کب کوئی اس کے برابر آ ٹھہرا۔ آپ ذہن بھائی؟ اس کی اچانک آمد نے اسے گڑبڑا دیا۔ کم آن، اب تو بھائی نہ کہا کرو۔ اس کے بالکل سامنے آ ٹھہرے۔ اس نے حیرت سے سامنے نظر کی، مقابل کی گہری آنکھوں میں گہری چمک۔ وہ بدحواس سی ہو کر وہاں سے جلد از جلد بھاگ جانے کے چکر میں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پاؤں سر پہ رکھتی، زین بھائی کی آواز قدموں کی زنجیر بنی۔ مجھے لگتا ہے تم اس رشتے پہ خوش نہیں ہو ہمارا، انہوں نے پوچھا۔ دل میں ہاں ہاں کی تکرار تھی اور ہونٹوں پہ چپ کی مہر۔ انہوں نے کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کیا، پھر بولے، میں سوچ رہا ہوں کہ دادی جان کو بتا دوں کہ ان کی پوتی میرے ساتھ رضامند نہیں ہے۔ میں نے تو ان کی خواہش پر حامی بھرتے ہوئے سوچا تھا کہ یہ لڑکی کسی اور پرائے گھر جا کر نادانیوں کے انبار لگا دے گی اور ہماری فیملی کی خوب عزت افزائی کرائے گی، اور اس کے لیے بھی اس نادان لڑکی کی غلطیوں پر مجھ سے اچھا کوئی اسے ڈانٹ نہیں سکے گا۔ اس نے دیکھا، وہ متبسم آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں لبالب ہو گئیں، صرف اس لیے۔ اس سرسراتے سوال نے بے ساختہ اس کے ہونٹوں کو چھوا۔ زین کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ وہ فوراً اندر کی جانب بڑھ گئی۔ نہیں، پلیز نہیں۔ ایک بار پھر اس کے ہونٹوں پر انکار کی تکرار تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ تم کچھ کرو نا صبا، پلیز۔ ابھی تو میں نے بڑی مشکل سے منگنی کی حقیقت کو قبول کیا تھا اور اب… ہاں ڈیئر، جھٹ منگنی پٹ گیا۔ صبا نے مزہ لیا۔ سچ کتنا اچھا لگے گا۔ نہیں، ابھی میں یہ نہیں ہونے دوں کہ یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ وہ گڑ گڑائی۔ ہوا کرے، صبا نے کہا، کوئی اور نہیں کرا یہ ظلم، بلکہ تمہارے فیانسی کے کہنے پہ یہ ظلم ہونے جا رہا ہے تم پر۔ تمہاری اپنی قسمت ڈیئر کزن کے تمہارے حصے میں ہمیشہ کے لیے ظالم لوگ آئے ہیں۔ دادی جان نے تو منگنی وغیرہ کے جھنجٹ میں پڑنے کی بجائے نکاح کی تجویز رکھی تھی، جبکہ زین بھائی نے کہا سیدھے سیدھے رخصتی ہی کر دیں۔ پھر سب لوگ اس کی تجویز پر متفق ہو گئے۔ ہاں، سیدھے سیدھے رخصتی، وہ تو ہیں ہی سدا سے میرے دشمن۔ وہ بڑی دیر تک منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی رہی۔ ان کو تو مجھے رلانے کا اور روتے دیکھنے کا شوق ہے بس۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں جمع پانی ہونے لگا۔ کیا ہے یار، تم تو اس طرح رو رہی ہو جیسے 7 سمندر پار بیاہ کر جا رہی ہو، جبکہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک رخصتی کا سفر ہوگا۔ صبا تو ہمیشہ اس کے رونے دھونے کو سیریس لیتی ہی نہ تھی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس کی نانا کی آواز ایسی ہی دب گئی جیسے کسی نکار خانے میں طوطی کی آواز۔ منگنی کی تیاریاں چھوڑ کر گھر میں شادی کی تیاریاں دھوم دھام سے شروع ہو گئی۔ ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی تھی، اپنی فکر میں ہر کوئی مبتلا تھا۔ ٹائم کم تھا اور کام بہت زیادہ۔ کسی کو فرصت ملتی تو اس کی طرف دھیان دیتا، جو سارا وقت ہونٹوں میں کچھ نہ کچھ بڑبڑاتی رہتی۔ کسی کو میرا خیال نہیں، میرا دھیان نہیں، ہر کوئی دشمنی پر اتر آیا ہے۔ ٹھیک ہے، منگنی ہو گئی، اب اتنی جلدی شادی کی کون سی تک بنتی ہے بھلا؟ ابھی تو BA کا رزلٹ بھی نہیں آیا، اور نظر کا تیر جگر میں رہے تو اچھا ہے، گھر کی بات گھر میں رہے تو اچھا ہے۔ صبا اس کی بیزار سی صورت دیکھ کر گنگناتی، پھر اس کے گھورنے پہ وضاحت دیتی۔ یہ کسی اور نے نہیں، خود زین بھائی نے کہا تھا۔ بات اگرچہ گھر کی ہی تھی اور گھر میں ہی رہی، مگر تھوڑا تھوڑا کرتے بھی فنکشنز، ہنگامہ، دھوم دھام، خوشیوں کے ساتھ ساتھ تھکاوٹ بھی تھی۔ ہر کوئی نڈھال ہو رہا تھا، پھر بھی پرجوش تھا۔ دلہن بن کے ہمارا اگر پیاری لگ رہی تھی تو زین بھائی بھی بے حد شاندار لگ رہے تھے، اور ہمیشہ سے کچھ ہٹ کے بھی، کہ ان کے ہمیشہ کے سیریس چہرے پر مسکراہٹ بڑی بھلی لگ رہی تھی، اور کچھ نامانوس سی بھی۔ زین بھائی اب بہت عجیب لگ رہے ہیں۔ صبا نے پھل جھڑی چھوڑی تو بے ساختہ کہا پڑا، تم تو جب بھی بولنا بغیر سوچے سمجھے بولنا۔ اسٹیج پر زین بھائی کے پہلو سے جڑی امارا نے جب جھڑکی بھری سرگوشی میں کہا تو صبا بے ہوش ہوتے ہوتے بچی، مگر شکر ہوا کہ اتنے لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے زبان بند ہی رہی۔ صبا کے تو مزے ہو گئے۔ ایک طرف تو وہ دلہا کی اکلوتی بہن تھی، تو دوسری جانب سالی کا رول پہلے بھی بخوبی نبھا رہی تھی۔ اپنے جوتے کی طرف بڑھتے اس کے ہاتھ زین بھائی کی تیز نظروں نے تاڑ لیے تھے۔
یہ فاؤل ہے۔ انہوں نے پاؤں ایک دم کھینچے۔ یہ محبت ہے زین بھائی، اس نے ایک ادا سے کہا کہ زین بھائی کی آنکھوں کی شفاف زمینوں پر وہ محبت کی فصل دیکھ چکی تھی، اپنے تمام شوخ رنگوں سمیت، اور کسی الوہی سچی خوشی بھری چمک سے اس کی آنکھیں کیسے جگر جگر کر رہی تھیں۔ پھر صبا نے دل میں ان خوشیوں کے دائم ہونے کی دعا مانگی۔ اگلے دن ولیمہ تھا۔ فنکشن چونکہ شام کو تھا، صبا پورا دن سوئی رہی اور آنکھ کھلتے ہی امارا کو پکارا، مگر برابر کا بیڈ خالی بے شکن دیکھ کر ایک لمحے کو دل میں اداسی اتری، مگر اگلے ہی پل اس کا دل خوشی سے لبالب ہو گیا۔ وہ اس سے ملنے کو، اس کو دیکھنے کو بے قرار ہوئی اور باہر کو بھاگی، مگر خبر ہوئی کہ وہ بھائی کے ہمراہ پارلر جا چکی تھی۔ وہ دل محسوس کے رہ گئی۔ گھر میں اتنی اچھی بیوٹیشن موجود تھی تو پارلر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا بھی تھا کہ میری خدمات۔ وہ اسٹیج پر قدم رکھتے ہی بولی، مگر ہجوم چیر کے جب امارا تک پہنچی تو اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ آج کل سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی، لیکن کوئی اور بات بھی تھی جس نے صبا کو حیران کر دیا۔ چہرے پہ سچی خوشیوں کی چمک، حیا آمیز شرم کی مسکان، اور زین بھائی کی مدھم سرگوشیاں چھوئی موئی ہوتی امارا پہچان ہی نہ پا رہی تھی۔ کہاں تو صبا کو گمان تھا کہ اس نے رو رو کے دریا بہا دیے ہوں گے، اور کہاں اس کا یہ روح۔ امارا ایک بار پہلے اس مایا ناز بیوٹیشن کے ہاتھوں کی صفائی دیکھ چکی ہے۔ زین بھائی نے صبا کو چھیڑا۔ آج ان کے لہجے کی کھنک بھی بہت انوکھی سی تھی۔ خوشیاں پھوار کی صورت برس رہی تھیں۔ وہ پورے دل سے مسکرائی اور امارا کے پہلو میں جوڑ کے بیٹھ گئی، اور اگلے ہی پل اس کے کان میں گھسی سرگوشیاں کر رہی تھی۔ کیا ملا محبت میں؟ اس نے پوچھا۔ کیا؟ امارا خاک بھی نہ سمجھی۔ بدھو، میں نے پوچھا رونمائی میں کیا ملا؟ جوتا۔ کیا؟ اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ زندگی میں پہلی بار سنا ہے کسی کو منہ دکھائی میں جوتا ملا ہو۔ اور زین العابدین کی تیز سماعتیں، اس کے کان شاید ادھر ہی لگے تھے۔ صبا کی بات پر ان کا قہقہا چھوٹ گیا۔ امارا خجل سی ہو کر سر جھکا گئی، اور یہ تو بعد میں صبا کے بہت اصرار پر امارا نے سچ اگل دیا۔ انہوں نے کہا کہ رونمائی کی رسم اول تو ہے ہی فضول، بلکہ فضول خرچی نیری، اور دوسرے بچپن سے اب تک یہ چہرہ اتنی بار دیکھا ہے کہ شمار نہیں، اور رونمائی تو ان کو دی جاتی ہے جن کو آدمی زندگی میں پہلی بار دیکھے۔ سچی؟ صبا کھلکھلائی۔ زین بھائی نے یہ سب کہا تھا؟ اور کیا، ویسے بعد میں گفٹ دیا تھا، امارا نے شرماتے ہوئے بتایا۔ اچھا، کون سا بھلا؟ اور ایک بار پھر اس کے قریب ہوئی، تبھی زین بھائی کی آواز آئی۔ وہ امارا کو ڈھونڈتے ہوئے آ رہے تھے۔ اف، ایک تو زین بھائی اب دو کھڑی بھی تمہیں پاس نہیں ٹکنے دیتے۔ صبا روحانسی ہو گئی، مگر وہ ان کی رونی صورت دیکھنے کو رکی کہاں تھی۔ تھپ تھپ کرتی سیڑھیاں چڑھ گئی، اور وہ ہاتھ ملتی رہ گئی، اور پھر بہت دیر تک پتلی پتلی سمارا کا بالکل نیا انوکھا اور دلکش روپ سوچتی رہی۔